سر جو اس وقت ایک سچویشن ہے، آن گوئنگ کانفلکٹ ہے، ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے، کافی اس کے اوپر بات چیت بھی ہو چکی ہے، جو پریزنٹ سچویشن کے سیناریو ہے سر اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی ٹویٹ بھی آئی ہے، جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بہت فوکس تھا امریکہ، وہ اب اس سے وڈرا کر رہا ہے. شاید ان کو وہ خطرات جو ہیں وہ سمجھ آنے لگ گئے ہیں کہ وہ شاید یہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ سے ڈس انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہرمز کھلے یا نہ کھلے irrespective of that. دیکھیں یاشفین، ٹرمپ کی کسی بات کے اوپر کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا. ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ڈائیلاگ کر رہے تھے ایران کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جون میں بھی، ابھی بھی، اور ڈائیلاگ کے دوران اپنی اسمبلی کرتے رہے فورسز کی، اور پھر اٹیک ان کے اوپر کر دیا. اور ابھی بھی جب آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے لیڈرز کی، دیکھیں جنگیں بھی ہوتی ہیں، جنگوں کے اندر بھی اس کا ایک آداب ہے، اس کی ایک گریس ہے، اس کے رولز ہیں، اس کے اوپر جنیوا کنونشنز ہیں. مثلاً اس کے اندر آپ یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ جی مثلا جنیوا کنونشن 1 2 3 کہ جی آپ سیولین پاپولیشن پہ حملہ نہیں کریں گے. نمبر 2 آپ پرزن آف وار کیمپ پہ نہیں کریں گے. نمبر 3 اگر کوئی جہاز زخمیوں کو لے کے جا رہا ہے پرزن آف وار پہ، اس پہ بھی آپ اٹیک نہیں کریں. لیکن انہوں نے تو دھجیاں اڑا دی نا، ان کی تو جنگ ہی ساری جو تھی وہ ان لافل تھی، قانون ہاتھ میں لیا. تو ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر کریں گے، یہ ان کی مجبوری بنتی جا رہی ہے، ان کو کرنا یہی پڑے گا. یہ ایک ایسن سٹیپ ہوگا کہ یہ اسٹیٹ آف ہرموز کو بھول جائے اور اپنا وائنڈ اپ کر کے پیچھے جائیں. تو سر یہ کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ کوائٹ کلیئرلی ایران کا اپر ہینڈ ہے اب اس کانفلکٹ کے اندر؟ کیونکہ جو دعوے ہیں امریکہ کی طرف سے وہ تو بہت بڑے آ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وائٹ ہاؤس کے ترجمان جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، اور جو ان کے منسٹر فار وار ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کی فوج کو بھی تہس نہس کر دیا. نیوی کے خاتمے کا دعویٰ تو پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کر چکے ہیں. دعوے سر یہ ہیں اور ایکشن یہ ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑی جو ان کا آبجیکٹو تھا نا، وہ تو یہ تھا کہ وینزویلا کی طرح جو ان کے رابر ہیں ان کو ہٹا دیں گے. تو پیچھے چونکہ بہت سے لوگ ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، انہوں نے بڑا پہلے پروپیگنڈا کیا انہوں نے اور اسرائیل نے، تو ملک جو ہے اس طرح پکے پھل کی طرح گر جائے گا اور ادھر ہمارا اپنا بندہ ہوگا اور ہماری ڈومینیشن ہوگی. یہ شارٹ سائٹڈ ویو تھا. اٹ واز فیلئر آف انٹیلیجنس. یہ ایک اسٹریٹجک اتنی مس کیلکولیشن تھی کہ اس کے اوپر مورخ تاریخ میں بہت بڑے جو ہیں وہ باب لکھے گا. تو انہوں نے وہ آئے، لیکن پھر آ کے انہوں نے وار آف اٹریشن شروع کی. وار آف اٹریشن کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس پوٹینشل کو تباہ کرنا ہے، اس میں میزائلوں، ٹینکوں، جو بھی ہو. نمبر 2 آبادیوں پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ ان کا morale ڈاؤن ہو جائے. اور نمبر 3 پھر یہ اچیو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس قوم کی ول ٹو فائٹ کو توڑ دیں گے. انہوں نے ٹھیک حملہ کیا، انہوں نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا، ان کو نیوٹرلائز کیا، یہ ٹھیک بات ہے. انہوں نے سیولین پہ حملہ کیا، اسکولوں پہ حملہ کیا، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، سب. لیکن ایک چیز میں فیل ہو گئے کہ ایرانین کی جو ول ٹو فائٹ ہے اس کو توڑ نہیں سکے، نہ یہ رجیم کو چینج کر سکے ہیں. اور آپ دیکھیے ابھی میں ان کے ڈیفنس سیکٹری کی بریفنگ سن رہا تھا، باعث شرم ہے. دیکھیں یا تو وارسا پیکٹ اور نیٹو کا کوئی ہو رہا ہو، جنگ لگی ہوئی ہو بہت بڑی، تو آپ کو مقابلے کی بات کرے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $850 بلین ہے، اور جو ایران کا ڈیفنس بجٹ ہے وہ $31 بلین ہے. اور آپ 850 بلین میں آپ تقریباً 42 بلین اسرائیل کا بھی جمع کر لیں. ان کا 32 ہوتا ہے، لیکن ابھی 13 بلین اور انہوں نے ایڈ کر دی ہے. اور ابھی جو امریکہ کا بجٹ ہے نا، یہ ٹاپ 6 کنٹریز کا بجٹ اکٹھا کریں. مثلا چائنا کا 300 ہے، رشیا کا 200 کچھ ہے، 225 ہے. اس کے بعد پھر فرانس ہے، انڈیا کا کوئی 100 کے قریب ہے. تو 6 کو جمع کریں تو پھر بھی وہ جا کے بنتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. ان کی دنیا کے اندر ایک دھاک ہے، 750 to 800 ملٹری بیسز ہیں.
تو آپ کے پاس آپ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے مقابلے میں تو آپ ان کا مقابلہ کر کے بتا رہے ہیں ہمارے ٹروپس کا مورال ہائی ہے، آپ کے ان کے پاس کوئی 1.5 ملین فورسز ہیں جن کو ضرورت نہیں کہ آگے وہ جزیرے پہ جائیں یا اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف جائیں، اور چائنا ان کے پاس، رشیا کے پاس، اور پھر مزیکا خیز دعوے یہ ہیں کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، ایران کے پاس کچھ نہیں بچا. آپ نے سر جو ابھی فائنینشیل ایک وہ بتائیے پکچر سامنے رکھی ہے، اس کے باوجود مڈل ایسٹرن ممالک کی طرف دیکھنا یا ان سے یہ توقع رکھنا کہ جو اخراجات ہیں جنگ کے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. وہی بات جو میں نے ابتدائیے میں کی تھی کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی ذمہ داری سیکیورٹی کی لی تھی امریکہ نے، اب انہی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو برباد کروا دیا ہے، اب ساتھ میں خرچہ بھی جو ہے وہ آپ ہی اس کا ادا کریں. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی مذاق خیز ہے نا، آپ نے ویری رائٹلی یو سیڈ دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو آپ نے کنونس کیا کہ وہ ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار تھے آپ کے ملک میں. انہوں نے اپنی سوورینٹی کو ایٹ سٹیک رکھا، آپ کو وہاں رکھا کہ آپ ان کو حفاظت دیں گے، سیفٹی دیں گے. انسٹیڈ آف سیفٹی دے بیکیم ولنریبل اینڈ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیفینڈ دیم. سو دیر فور تو میرے خیال میں اگر جی سی سی کنٹریز یا مسلم ممالک جو ہے نا، میں آنیسٹلی ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں جب یہ سوچتا ہوں تو میرے خیال میں پہلا کام ابھی ہماری مسلم امہ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ سیکٹیرین رفٹ کو بھول جائیں، ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں. وہ کہتے ہیں نا سارے جو ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشگر، ہمیں وہ کرنا پڑے گا اپنے سروائیول کے لیے. سیکنڈ، یہاں امریکہ کو کہا جائے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹیں کریں لیکن بیسز ادھر سے نکالیں، بیکاز نہ آپ قطر کو سپورٹ کر سکے جب اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا، نہ آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں بیکاز آپ کے تو اپنے لالے پڑے ہوئے تھے. تو دیر فور ابھی ان کو یہ کہنا کہ آپ خرچ بھی پورا کریں، آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ خرچ جی سی سی کو اگر پورا کرنا ہے تو مل کے ایران کا کرنا چاہیے، اور ایران ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان کا مسلم امہ کا اکٹھا بیٹھ کے جو لاسز ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور امریکہ اپنا کرے. دیکھیں جو اسرائیل ہے اس کی جو جی ڈی پی کا 5.2% ڈیفنس پہ وہ خرچ کرتا ہے، اور وہ زیادہ تر امریکہ پرووائڈ کرتا ہے. امریکہ کا اپنا جو ڈیفنس ہے وہ 4.8 ہے جی ڈی پی کا پرسنٹیج، لیکن ہائیسٹ از اسرائیل، اور اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے بیکاز آف امریکن ان کو اپنی اکانومی جو ہے وہ اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور دیٹ از وائی وہ اپنے لوگوں کو بھی مروا رہے ادھر. اچھا سر، سارے سیناریو سارے کانفلکٹ کے اندر ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ویسے بھی ایک سٹیک ہولڈر اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ شیئر اے بارڈر ود ایران، اور وہاں پہ ایک بہت ایکٹیو ایک ہاٹ کانفلکٹ ہے. اس کے بعد سر اب ہم زیادہ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر اس لیے بن گئے کیونکہ ہم ایک میڈیشن کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں اکنالج بھی کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. تھوڑا سا اس پر بات کیجیے گا. ایٹ دا سیم ٹائم کی جو رول ہے جو اکنالج اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یہ بھارت کی آنکھ میں سر چبھ رہا ہے، اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت جو ہے کسی قسم کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کر سکتا ہے تاکہ پاکستان کو اس طرف انگیج کر لیا جائے، اور پاکستان اس طرح کی ڈپلومیٹک جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اس پہ توجہ نہ دے سکے. اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس انالیسس کو، یا یہ جو ایک وہ ہے تجزیہ ہے؟ دیکھیں ہندوستان کے اندر مختلف تھنک ٹینکس اور بڑے میڈیا کے جو بڑے گروپس ہیں وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے، اور یہ آنر اور اعزاز فیسیلیٹیٹر کا یہ پاکستان کو ملا ہے اور ہمیں نہیں ملا. وی آر نائدر ہیئر نار دیئر. اور ہماری لیڈرشپ نے رانگ ٹائم کے اوپر جا کے جو ہے نتن یاہو کو جپھی لگائی ہے، اور آپ نے جا کے ایرانین کا شپ جو آپ کے پاس آئے ہوا تھا اس کو نکال کے آپ کا چیف کہہ رہا ہے ہم نے لوکیشن دی ہے اسرائیل کو اور انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ہے. تو وہ رائٹلی پوچھتے ہیں نا اپنی لیڈرشپ سے کہ آپ کدھر ہیں. ان کی لیڈرشپ نے ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے انڈیا کو، اور پاکستان اللہ کے کرم سے چونکہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ ہے، پاکستان کسی کے خلاف جارحیت نہیں رکھتا، پاکستان جو ہے موسٹ زیادہ سفرر ہے اگینسٹ ٹیررزم، جس کے پیچھے جو ہے ہنود اور یہود ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کی انٹیلیجنس ہے. تو انڈیا کا تو بارہا ان کو پریشانی ہوئی ہے اور ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے پاکستان سرخرو ہے، پاکستان کی پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے اور جینوئنلی کیا گیا. ہمارے تعلق امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ہمارے تعلق ایران سے بھی اچھے ہیں، جی سی سی کنٹری سے بھی اچھے ہیں، اور چین کو بھی ہمارے بالکل لوپ میں ہے، چونکہ چین ہمارا موسٹ ٹرسٹڈ اور ویری
डिपेंडेबल फ्रेंड है बिल्कुल। और उनसे हम अलग बिल्कुल नहीं हो सकते, तो वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, रशियन भी अप्रिशिएट कर रहे लेकिन हैं सर, इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि देखेंगे कि ये फैदर पाकिस्तान की। जी सर, बस टू कंक्लूड इट, आपको लगता है जी, कि जी। हम जो एक कोशिश कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट हम कर रहे हैं, वो कामयाब हो सकेगी? क्योंकि जाहिर है इस वक्त और वैसे भी वॉर सिचुएशन है, हीट ऑफ द मोमेंट में जाहिर है दोनों तरफ से बहुत तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, उनको फेस वैल्यू पर लेना चाहिए या इनको यही समझना चाहिए कि खाली बयानात हैं और जो मीडिएशन का अमल आप समझते हैं कोई रंग ले आएगा? जी देखें, ये वाकई बयानात हैं एक दूसरे को ना नीचा दिखाने के लिए, चूंकि अमेरिकन तो कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, सोल सुपर पावर है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और इतनी फौज और 850-900 बिलियन, $1 ट्रिलियन के करीब इनका बजट है, तो वो शिकस्त मानेंगे। तो वो एक स्पेस चाहते हैं निकलने के लिए कि हम जीत गए, वेरी गुड। और इधर ईरान है, ऑब्वियसली ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की, ईरान तो कहता है ठीक है आप निकल जाएं, ये जो स्टेट ऑफ हार्मूज है ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन, और देयरफॉर जो है इसके अंदर अरब भी हैं और हम भी हैं, हमें अपने तौर पे रहने दें, आप अपना तेल शेल निकालें जिधर भी है, स्टेट ऑफ हार्मूज से आना जाना सबके लिए होगा, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग नहीं होगी कि आप ये कहें कि हम उधर जाएंगे और इन बेसिस के ऊपर से आप ईरान पे हमला करेंगे। रिकंसाइल करें, ईरान से सैंक्शंस हटाएं, ईरान को दे मुआवजा जो उनकी आपने तबाही की है, वायलेटिंग ऑफ बैनुल अक़वामी कानून। आपका कोई राइट नहीं था कि स्कूलों पे आप हमले करें और उन बच्चों को भी आप कंपनसेट करें और यूएन भी कंपनसेट करे और ईरान की भी मदद की जाए। आपने जो सैलिनेशन प्लांट उनके तोड़े हैं उनका किया है, तो आपको यू विल हैव टू पे देम। बेसिकली कोई इसी तरह का कोई मामला करना पड़ेगा अगर इस कॉन्फ्लिक्ट से डिसएंगेज